اعتکاف کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو صرف امت مسلمہ پر لازم نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی لازم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2026۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اتنی محبوب عبادت حضور علیہ السلام کو کہ ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے 10 دن کا، جب تک کہ حضور علیہ السلام وصال نہیں فرما گئے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، یعنی اپنے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف مساجد میں محلے میں سے کم از کم ایک بندے کو تو لازمی بیٹھنا چاہیے، جس سے مساجد آباد ہوں اعتکاف والا بیٹھے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد جو ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ یہاں پہ آ کے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہاں پر خوش گپی موبائل فون جس طرح ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پہ اس میں وہاں ٹک ٹاک میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، قرآن اور اس مساجد کے آداب کا باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کے اعتکاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، پھر مسجد میں 10 دن بیٹھنے سے آپ کو اعتکاف کا اجر نہیں ملنے والا۔ پھر 10 دن کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو وہ جو ہار پہنائے جا رہے ہیں وہ دکھلاوا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، آپ نے خوشنودی حاصل کرنی ہے، دنیا سے کٹ آف ہو جانا ہے، اللہ کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ سجدوں سے کریں، وہ قرآن کی تلاوت کر کے کریں، وہ قیام کر کے کریں، وہ دین اسلام سیکھ کر کریں، حدیث کی کتاب رکھ لیں، دین اسلام فقہ کی کتاب رکھ لیں، مسائل سیکھیں، حلال و حرام کے مسائل سیکھیں، پاکیزگی اور نجاست کے مسائل سیکھیں۔ ان 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے۔ اکثر طور پہ لوگ آخری 3 دن اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ نفلی اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں ثواب اس کو ملے گا، ایک دن کے اعتکاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ معجم الاوسط کی روایت ہے، حدیث نمبر 7326، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت، اور جو 10 دن اعتکاف کرے گا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رب کریم اس کو کتنا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو ایک دن اعتکاف کرے گا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان، یاد رکھیں یہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان خندقوں کی جو لمبائی چوڑائی ہوگی وہ شرق سے غرب تک ہوگی، اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو اعتکاف کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ 3 دن کا کوئی اعتکاف کرے، یہ نفلی اعتکاف ہے، بالکل کر سکتے ہیں، ایک دن کا بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دن رمضان المبارک کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی مساجد ہیں ان کے ارد گرد جو رہنے والے نوجوان بزرگ، ان سے یہی التماس ہے کہ وہ ضرور اعتکاف کیا کریں، اس عبادت میں لازمی حصہ لیا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ایک جگہ مخصوص کر لیں وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن گھریلو معاملات میں زیادہ دلچسپی نہ لیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں حصہ لیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، تو گھر میں ان کے لیے اعتکاف کرنا بہتر ہے۔